سیفر ایس ان کیا نام ہے, مجھے تو ان کا نام سمجھ نہیں آ رہا. جی آپ کوشچن کریں. السلام علیکم سر, میں کوشچن جی وعلیکم السلام. یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہدایت کے بارے میں اللہ میاں کسی کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں, کافروں کو بھی دے دیتے ہیں, اور جس کی پوری زندگی اسلام کی ہوتی ہے. اور یہاں پہ کئی مسلمان بھی ہیں, ہمارے ادب ہیں جو چاہتے رہتے ہیں کہ ہدایت ملتی. تو میرا سوال ہے کہ ایسا کوئی ذکر یا ایسی کوئی بات ہے جو ہم کریں اور اس ہدایت کی طرف ہم آٹومیٹکلی مائل ہونا شروع ہو جائے, ایسا کوئی طریقہ ہے؟ یہ دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں بڑے واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اسی قوم کی, اسی شخص کی, اسی انسان کی حالت بدلتے ہیں جس کے اندر یہ چاہت ہو کہ میری حالت بدلے. انسان گناہوں میں ملوث ہے, انسان برائیوں کے اندر اس کے اوپر ابھرا ہوا ہے, لیکن اگر اس کی روح یہ چاہتی ہے کہ میں ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سمت بڑھوں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا, قل یا عبادی الذین, اے وہ تمام لوگوں جو میری عبادت کرتے ہو, اسرفوا اللہ انفسہم, کہ تم اگر اپنی جانوں پر بہت زیادہ بھی ظلم کر بیٹھتے ہو تو پھر بھی ایک چیز نہیں کرنی تم نے, جو بھی گناہ کر بیٹھے ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. تو انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی ذکر کرتے ہیں, آپ صرف اپنی نماز کو ایسا انداز میں اگر صحیح طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی ہدایت تو مل جاتی ہے, کیونکہ نماز بہت بڑی, نماز مومن کی معراج ہے, اس کے اندر تو اللہ کا دیدار ہوتا ہے, درجہ احسان کھلتا ہے. تو آپ کوئی بھی ذکر خالصاً اخلاص کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ, حسن اخلاق کے ساتھ, حسن اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ضرور آپ کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. اللہ کی ہدایت تو ہر لمحے جوش مار رہی ہے کہ کوئی مجھے لینے والا ہو, بس ہمیں اپنا قلب و باطن اس چیز کے لیے تیار کرنا ہو. آپ اللہ کا ذکر کہہ رہے ہیں, آپ اگر چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا ذکر بتا دیں گے جو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے, جو بہت زیادہ اللہ کا ذاتی نام کا ذکر ہے, جس سے بہت جلدی رحمت و برکت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ چیک کی ضرورت. جی جی ہم نا سر میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح سے کچھ میرا اس بات پہ بلیو نہیں تھا, لیکن کچھ ٹائم سے, کچھ مہینوں سے ایک نمبر ہے وہ مجھے ہر جگہ نظر آتا ہے. لوگ بات کرتے ہیں تو اسی ٹائم کے بارے میں بات کرتے ہیں, لوگ بتاتے ہیں مجھے کوئی بات تو وہ اسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے. مطلب 44 ہے, ٹھیک ہے, کبھی میں 44,000 ہے, کبھی کوئی, مطلب یہ مجھے واپس نظر آ گیا ہے. جی ہم نا صاحبہ یہ نا, جی جی بالکل, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو آپ نا ذہنی طور پر نا کچھ چیزوں پہ بہت فوکس کر لیتے ہیں, گمان اس طرح کے مضبوط بنا لیتے ہیں, پھر وہ ذہنی اس طرح بن جاتی ہے. اللہ نے انسان کی عقل کو, انسان کے جو شعور کو یہ طاقت دی ہے کہ یہ پازیٹیو چیزیں بھی کریٹ کر لیتا ہے, اور اگر آپ اس کو نیگیٹیوٹی کی سمت لے کے جائیں گے تو یہ نیگیٹیو چیزیں بھی کریٹ کر لیتا ہے. تو دیکھیں یہ نا اس طرح کے جو معاملات, اب جس طریقے سے یہ ماورائے عقل چیزیں ہیں جو آپ جس طریقے سے فرما رہی ہے, ان چیزوں کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں سے اپنے گمان کو ہٹائیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالیں. یہ اچھی سائن نہیں ہے جو آپ جو بات فرما رہے ہیں, یہ بہتر نہیں ہے. سر میں ایک اور چیز سے نکلیں. جی جی سر میں ذکر کرتی تھی, ٹھیک ہے, اور میں بہت پابندی سے کرتی تھی اور پڑھا بھی رہی تھی, لیکن کچھ ٹائم سے ایسا ہو رہا ہے کہ مجھ سے وہ کیا نہیں جا رہا, مطلب کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا, اور میں تھک پاتی ہوں. مطلب جی اب جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ میں پہلے ذکر کرتی تھی تو ذکر ہوتا تھا, اچھا ہوتا تھا, اب مجھ سے ذکر نہیں ہو رہا. دیکھیے اصل میرا مسئلہ یہی ہے, اصل میں جب انسان ذکر شروع کرتا ہے نا, تو اس ذکر کے شروع کرنے کے بعد آپ کا جو نفس ہوتا ہے, جو آپ کے ساتھ شیطان ہوتا ہے, وہ اس کو نا پتہ ہوتا ہے کہ یہ نا کچھ ٹائم کے لیے کرے گا, پھر اس کے بعد یہ چھوڑ دے گا. وہ نا کچھ ٹائم آپ کو واچ کرتا ہے, کچھ ٹائم آپ کو دیکھتا ہے کہ یہ چلو اس کو میں اپنی یہ معاملات کر لینے دوں, میں بتاؤں گا کہ کیسے یہ ذکر کرتے ہیں. لیکن جب انسان نا اپنی روح کے ساتھ اس پر استقامت اختیار کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے, اور وہ اللہ والوں کی صحبت کے ساتھ جڑ جاتا ہے, نیک لوگوں کی صحبت میں, صالحین کی صحبت میں بیٹھنے شروع ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو درست, پھر نفس و شیطان کو لگتا ہے کہ یہ تو معاملات خراب کر رہا ہے, پھر وہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اور جب وہ آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پھر ہرڈلز آتی ہیں,
آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ ذکر کریں، کیونکہ آپ وہ بلاکیج کر رہے ہیں نا، آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اب آپ کا نفس آپ کے خلاف ہے، آپ کا شیطان آپ کے خلاف ہے، آپ کو بالکل مزہ نہیں آئے گا، آپ کو پورے طریقے سے روکیں گے، ہر طرح سے ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ وہ وقت تھا جب آپ نے ذکر کرنا تھا، آپ نے اس وقت ذکر چھوڑ دیا. بھائی ذکر یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ بیٹھ گئے. جب آپ کا دل نہیں کر رہا اصل برکت لینے کا تو وقت ہی وہی ہے، کیونکہ اب آپ ذکر اللہ کے لیے کریں گے. جب آپ پہلے ذکر کر رہے تھے، ہو سکتا ہے آپ کسی کیفیت کے غلام ہو کے ذکر کر رہے ہو، آپ کو ہو سکتا ہے ذکر میں مزہ آ رہا ہو، آپ اس وجہ سے ذکر کر رہے ہو، آپ کو بہت سارے معاملات اور بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر اٹیچ. لیکن جس لمحے آپ کا دل نہیں کر رہا، پھر آپ اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بڑا خاص الخاص معاملہ ہے، اور آپ نے اس وقت ذکر کو نہیں چھوڑنا. تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ دوبارہ سے ذکر کی طرف لوٹیں تاکہ اللہ آپ کو برکت دے. ٹھیک ہے ہمنا صاحبہ، اللہ پاک آپ کو برکت